ایک شخص نے ایک اجنبی خاتون کا بوسہ لے لیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین۔ جب جنتی لوگ جہنمی سے سوال کریں گے، ارے آپ تو پردھان تھے، آپ تو مکھیا تھے، آپ تو چیف منسٹر تھے، یہ جہنم میں کیسے آ گئے؟ آپ تو پورے گاؤں کے ٹھیکیدار تھے، ادھر کیسے آ گئے؟ وہ کہتے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جو نماز نہیں پڑھتے اس کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ اور جو نماز پڑھتے ہیں اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے میرے بھائیوں۔ قیامت کے دن جو سب سے پہلا کوشچن سوال ہوگا وہ کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر ہم نماز سے الگ ہو گئے تو دنیا سمجھے کہ ہم ختم ہو گئے، ہمارا کوئی وجود نہیں ہے۔ جو نماز ادا نہیں کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو آپ نماز اختیار کرتے، نماز پڑھتے، نماز کی طرف جاتے۔ اگر تمہارے گھر کے قریب میں نہر ہو، تالاب ہو، اور اگر کوئی آدمی اس تالاب میں 5 دفعہ دن بھر نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن میں میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نماز ہے، جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے ذمہ گناہ نہیں رہتے ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ، نماز پڑھ، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دونوں سروں سے مراد بعض نے صبح اور مغرب اور بعض نے صرف عشاء اور بعض نے عشاء اور مغرب دونوں وقت مراد لیا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے یہ آیت معراج سے قبل نازل ہوئی ہو، جس میں 5 نمازیں فرض کی گئی، کیونکہ اس سے قبل صرف 2 ہی نمازیں ضروری تھیں، ایک طلوع شمس سے قبل اور ایک غروب سے قبل، اور رات کے پچھلے پہر میں نماز تہجد۔ پھر نماز تہجد امت سے معاف کر دی گئی، پھر اس کا وجوب بقول بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ساقط کر دیا گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پچھلے جو نماز کا حکم تھا کہ دن کے سروں میں یعنی دن میں اور رات میں نماز ادا کیجیے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ طرف النہار سے مراد دن کے تمام صلاح آ جاتے ہیں، فجر کی صلاح، ظہر کی صلاح اور عصر کی صلاح، اور رات کی نماز میں مغرب عشاء یہ ساری نمازیں اس میں داخل ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ آیت اس وقت اترتی ہے ایک شخص نے ایک اجنبی خاتون کا بوسہ لے لیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زمانے میں ایک شخص نے ایک عورت کا، ایک خاتون کا بوسہ لے لیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت اترتی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ عمل یا یہ مسئلہ صرف میرے لیے ہے یا بعض کے امت کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، اس آیت کے تحت آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، نماز جو ہے ایک، یہاں اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن، کہ 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک کی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں اور مسلسل یہ پورے ہفتے کی، 8 دن کی، اگر آدمی اچھے اعمال کرے، نماز پڑھے تو ان کے کفارہ بن جاتے ہیں چھوٹے موٹے گناہوں کے۔ اگر کوئی انسان چھوٹے موٹے گناہ کر لے، کہ کبائر نہیں، چھوٹے موٹے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان 5 وقتوں کی صلاح نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کے گناہ
معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے۔ گویا کہ جو انسان نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی صلاح پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس نماز پڑھنے کی وجہ سے بے شمار فواحش اور گناہ منکرات سے اللہ رب العالمین اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے۔ اللہ نے یہ نماز کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ جب انسان سچے دل سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھنے لگے تو اللہ رب العالمین اس نماز کی برکت سے، اس نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کو برائیوں سے بچاتا ہے، بھاری بھاری گناہوں سے اللہ رب العالمین ایسے نمازیوں کو بچاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑتے ہیں، وہ کافر مشرک کے بیچ میں، مومن کے بیچ میں حد فاصل ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ آدمی اسلام کے دائرے سے الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، جو آدمی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کافر، مومن اور مشرک کے بیچ میں حد فاصل ہے۔ ایک طرح کے جو ہے لکیریں کھینچ دی جاتی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑتے ہیں اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، اس لیے کہ نماز فرائض میں سے ہے، واجبات میں سے ہے، ارکان اسلام میں سے ایک پیلر، ایک رکن نماز ہے۔ اس لیے اس کو اگر ہم نے منہدم کر دیا تو گویا کہ ہم نے اسلام کو منہدم کر دیا، اسی لیے نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ المومنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً بے شک وہ مومن کامیاب ہو گئے جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اچھے ڈھنگ سے سنت کے مطابق تو اللہ نے اس کو کامیابی دے دی۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کون کامیاب ہیں؟ جو لوگ نماز کو سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ خشوع خضوع کا مطلب ہے سنت کے مطابق۔ خشوع خضوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی سکون کے ساتھ نماز پڑھ کے نکل جائے اسپیڈ میں، نہیں۔ خشوع خضوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سنت کے مطابق نماز پڑھے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو پتہ یہ چلا، اور ہم میں سے آج اتنے ایسے مسلمان بھی ہیں، اگر اذان ہو رہی ہے، مسجد میں جماعت کھڑی ہے تو وہ اسی راستے سے گزریں گے، اسی راستے سے گزریں گے، پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھیں گے، پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ اپنے درد سر محسوس کرتے ہیں اور اپنے لیے ایک پرابلم محسوس کرتے ہیں کہ وضو بنائیں گے اور نماز پڑھیں گے، مسجد جائیں گے، یہ اپنے آپ کو تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جو سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، اور ایک روایت میں ہے اسی طرح کی حدیث میں اذا حزبہ امر ففزع الى الصلاة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف محسوس ہوتی، جو کوئی چیزیں پریشان کرتی، یا آپ کسی مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے۔ اللہ اکبر! آج ہم بے شمار کون ایسا ہوگا جن کے پاس پریشانی نہیں ہوگی؟ کون ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاں پرابلم نہیں ہوگا؟ ہم میں سے یقیناً ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاں مسائل ہوں گے، جو پریشان ہوں گے کسی چیز میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج بتلایا ہے کہ جب تمہیں کوئی پرابلم ہو، جب کو تم تکلیف محسوس کرو، جب تمہیں الجھن محسوس ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، كان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو آپ نماز اختیار کرتے، نماز پڑھتے، نماز کی طرف جاتے۔ آج ہم میں سے لوگ پریشانی آ جائے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑتے نہیں چھوڑتے ہیں۔
کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے؟ ہمارے نبی نے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے جب تمہیں پرابلم ہو تو نماز پڑھو، وضو کرو اور نماز ادا کرو، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگو تم اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ ہماری مدد کیسے آئے گی؟ اللہ مدد کرنے والا ہے۔ کیا اللہ کی سوا کوئی مددگار ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ جب پرابلم آپ کے ساتھ ہے تو پرابلم کا علاج بھی اوپر والے کی طرف سے ہوگا، پریشانی کا حل صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں پریشانی آ جائے تو کیا کرنا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ آج ہمارے یہاں پرابلم پریشانی آتی ہے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہفتے بھر نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ اے لوگو جب تمہیں کسی پریشانی میں آپ مبتلا ہو جاؤ تو نماز پڑھو، نوافل کا اہتمام کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے کے گیا، مسواک لے کے پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ربیعہ کیا مانگنا چاہتے ہو؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنت میں آپ کی مرافقت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سوال بہت اہم تھا۔ ایسا نہیں کہا کہ اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ آج تو نے اتنا اچھا کام کیا اب تم جنت چلے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ جواب نہیں دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ آپ کیا مانگنا چاہتے ہو، اس نے موقع کو غنیمت سمجھا، دنیا نہیں مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے اللہ ہمیں مالدار بنا دے، ہماری پریشانی دور کر دے، اللہ ہمیں 10 بیٹے نواز دے، اللہ ہمیں یہ دے دے۔ صحابی رسول ہے میرے بھائیوں، سوچئے وہ سوال کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے دنیا نہیں مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھ رہے ہیں کہ اے ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ جو کچھ مانگنا ہے مانگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں آپ کی مرافقت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہیں، آپ کے ساتھ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں اللہ کے رسول یہی مانگنا چاہتا ہوں، صرف یہی میرا سوال ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تم کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کرو۔ جو سوال تم نے کیا ہے، اگر مرافقت چاہتے ہو جنت میں، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرو۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، مسئلے کا حل نماز میں ہے۔ نماز راحت ہے، نماز نور ہے، نماز میں زندگی ہے، نماز میں سکون ہے، اطمینان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ٹائم ہو جاتا تو کہتے بلال اذان دو، اقامت کہو اور اس کے ذریعے ہمیں سکون پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں سکون ہے، ارحنا بہا یا بلال، اے بلال رضی اللہ عنہ مجھے نماز کے ذریعے اطمینان پہنچاؤ۔ اطمینان کدھر ہے؟ نماز میں ہے۔ پریشانی کا حل کدھر ہے؟ نماز میں ہے۔ جنت کا حل کدھر ہے؟ نماز میں ہے۔ برائی اور پریشانی اور گندگی سے بچنے کا ذریعہ مدد کس کے ذریعے ہے؟ نماز کے ذریعے ہے۔ اور جنت کی کامیابی بھی کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ نماز ہمارے لیے راحت ہے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین۔ جب جنتی لوگ جہنمی سے سوال کریں گے ارے آپ تو پردھان تھے، آپ تو مکھیا تھے، آپ تو چیف منسٹر تھے، یہ جہنم میں کیسے آ گئے؟ آپ تو پورے گاؤں کے ٹھیکیدار تھے، ادھر کیسے آ گئے؟ وہ کہتے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جو نماز نہیں پڑھتے اس کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ اور جو نماز پڑھتے ہیں اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے نماز کو مضبوطی سے تھام لیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن جو سب سے پہلا کوشچن سوال ہوگا وہ کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر ہم نماز سے الگ ہو گئے
تو دنیا سمجھے کہ ہم ختم ہو گئے، ہمارا کوئی وجود نہیں ہے۔ جو نماز ادا نہیں کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی لیے نماز کو خصوصی اہمیت دیں۔ اور ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی سے، صحابہ اکرام بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے گھر کے قریب میں نہر ہو، تالاب ہو، اور اگر کوئی آدمی اس تالاب میں 5 دفعہ دن بھر نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن میں میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نماز ہے، جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے ذمہ گناہ نہیں رہتے ہیں، اس کے گناہ جس طرح میل کچیل دھل جاتا ہے، اسی طرح سے نماز پڑھنے والے جب نماز ادا کرتے ہیں سچے دل سے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نماز کا خصوصی اہتمام کریں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آپ نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا ہے، چاہے حج کیے ہیں، چاہے عمرہ کیے ہیں، چاہے نمازیں پڑھی، چاہے تلاوت قرآن کی ہے، اللہ ضائع نہیں فرمائے گا۔